السلام علیکم. میں آج ایک اہم ٹاپک پر آپ سے بات کروں گا جس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں اور مختلف تصورات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میڈیکل زبان میں آپ سے بات نہ کروں بلکہ سادہ اور سمپل الفاظ میں آپ سے بات کروں. دس از اباؤٹ یورک ایسڈ. ہمارے یہاں اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہو جائے تو ہم اسے کہہ بیٹھتے ہیں کہ اسے یورک ایسڈ ہے، یعنی یورک ایسڈ کی وجہ سے اس کو جوڑوں کا درد ہے. بالکل ہے. یورک ایسڈ کیا ہے، یہ اس کی ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی پر کیا ہے، اور یہ کیسے ہماری باڈی پر ایفیکٹ کرتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، ٹپس کیا ہونی چاہیے. یہ سب باتیں میں اگلے 5 سے 6 منٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یورک ایسڈ کیا ہے؟ یورک ایسڈ ہماری اپنی باڈی کے اندر 50 سے لے کر 60% تک بن رہا ہوتا ہے. ٹیورینز ہوتی ہیں جن سے یہ بن رہا ہوتا ہے، اور کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ یورک ایسڈ کو اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. خاص کر بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، اور ہمارے جسم میں موجود آرگنز جیسا کہ لیور ہے، پھیپھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ سریپائے ہیں، ان کے اندر جو ہے یورک ایسڈ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہماری باڈی میں بن رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ہم اسے ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا رہتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا انٹیک باہر سے بڑھا دیتے ہیں، یا جو اس کی مقدار ہے وہ باڈی میں زیادہ بن رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ہماری باڈی کے اندر بڑھ جائے گی. یا اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کڈنی ہے وہ اسی یورین کے راستے باہر نہیں نکالتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو مقدار ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ باڈی کے اندر بنے گا زیادہ یا باڈی سے نکلے گا کم. تو جب یورک ایسڈ باڈی میں زیادہ ہوگا تو جوڑوں میں ہمارے درد ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پوری جسم کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، مور دین سینٹیبیشن ہوتی ہے، وہ آپ کے پیر کا جو بڑا انگوٹھا ہے اس کا جو مین جوڑ ہے وہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا پیر ہے اس کا جو بڑا انگوٹھا ہے اس کا جو مین جوڑ ہوتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، شائنی سا ہو جاتا ہے. اگر اسے ہاتھ آپ لگاتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ کو بخار بھی ہوتا ہے، اور شدید قسم کا آپ کو پین ہونے لگتا ہے. یہ جو بیماری ہے یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اسے ہم گاؤٹ بولتے ہیں. اور ہمارے یہاں اصل جو یورک ایسڈ کی بیماری ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ یہ دوسرے جوڑوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے، آپ کے گھٹنوں میں ہو سکتا ہے، کلائیوں میں ہو سکتا ہے، یہ کونوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو اصل جگہ ہے، جو مین جگہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ انگوٹھا ہے. دوسرا، جن لوگوں کو یہ گاؤٹ والی بیماری ہوتی ہے اس میں یہ وقفے وقفے سے تبدیلی آتی رہتی ہے. جیسا کہ 2 مہینے آپ کے اچھے سے گزر جائیں گے، لیکن پھر آپ کو اچانک سے اٹیک آ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا، یہ بغیر دوائیوں کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ہم جو اینٹی انفلیمیٹری دوائیاں دیتے ہیں، اسٹیرائڈز، نان اسٹیرائڈز جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. باقی ایسی مینجمنٹ ہے جس میں ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو یورک ایسڈ ہے وہ یا باڈی سے زیادہ نکلتا ہے، یا وہ زیادہ بنتا نہیں ہے، یعنی دوائیوں سے بننے نہیں دیتی. ویسے ہمارے ہاں جب کسی کو دردوں کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو اگر اس کا تھوڑا سا بھی یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے تو سارے کا سارا جو مدعا ہے وہ یورک ایسڈ پہ ڈال دیتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. باقی جو اس کی اصل پریزنٹیشن ہے وہ گاؤٹ ہے. گاؤٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو باقی جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو سکتا ہے، اسٹفنس آ جاتی ہے اور درد ہو جاتا ہے آپ کو. پھر جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو کان کے اس طرف جو ہے ٹافی سی، یعنی ٹوفی جسے ہم مختلف طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کہ ایک تھکنیس نیور فارم کے اندر ڈسکلرڈ قسم کی آپ کو جگہ ملے گی. نوز بھی ہو سکتی ہے، یہی وہ نوز پر بھی آپ کو مل سکتی ہے. میں آپ کو ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، شاید آپ نے کبھی کتابوں میں نہ پڑھی ہو یا کبھی نہ سنا ہو، کہ یہ جو گاؤٹ ہے یہ ہمارے انگوٹھے میں ہی کیوں ہوتا ہے، باقی اس میں نہیں ہوتا. تو کیا وجہ یہ انگوٹھے میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے گریوٹی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گاؤٹ ہے
اس کے اندر یورک ایسڈ کے نیڈل کی طرح کرسٹل بنے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں پر آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں آ کر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پریفرل جوائنٹس ہیں جہاں کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو جسم کا یہ وہ والا حصہ ہوتا ہے جہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ پریزیٹیٹ ہو جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا جو ہے ہاتھ لگانے سے وہ گرم ہو جاتا ہے، تو مریضوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں پر مالش نہ کریں اس کی، بلکہ جو ہے نا برف ہے نا اس کی وہ ٹکور کریں یہاں پر آپ. لیکن گاؤٹ ایتھرائٹس کے اندر آپ نے اپنے انگوٹھے کو جو ہے نا برف سے ٹکور نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہاں جو کرسٹلز ہیں وہ اور زیادہ پریزیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا امکان جو سب سے زیادہ وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے، وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پانی کم پیتے ہیں. اچھا، جب آپ کو سب سے پہلے گاؤٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ رات کو صحیح سوتے ہیں بالکل، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو جو آپ کا انگوٹھا ہے وہ نا پھولا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، اس میں نا آپ کو شدید درد ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو جو آپ کا باڈی ہے اس میں جو پانی ہے وہ کم ہو جاتا ہے خراٹے لینے کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے. تو کوشش آپ یہ کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اچھا خاصا آپ پانی پیا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں پانی پئیں، اور دن کو بھی زیادہ سے زیادہ پانی پی کر اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھا کریں. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یورک ایسڈ کیا ہے. اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، کوشش کریں اس کی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میرا اور آپ کا رابطہ زندگی بھر قائم رہے. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.